کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک من گھڑت اور موضوع روایتیں سامنے لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن کی آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ آیت کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ وَمَا أُمِرُوا سورہ کافرون کے آخر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو گویا ہم سب کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ توحید کے لیے۔ اور توحید کا مطلب اکیلے اللہ کو رب ماننا، مالک ماننا، خالق ماننا، اس کے ناموں اور خوبیوں پر ایمان لانا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کو معبود برحق ماننا، اور یہ ماننا کہ سارے نبیوں کی دعوت توحید ہی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید سمجھنے اور سمجھانے، اس پر عمل کرنے، اس کے تقاضے کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور توحید پر موت دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔